آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے میرا شہر کا۔ ویتنام کا شہر ہو چی من ایک زمانے میں دنیا بھر کے تجارتی مراکز میں سے ایک تھا، کیونکہ یہ شہر وہ حیثیت تو کھو چکا ہے مگر آج بھی شہر کی ابھرتی ہوئی معیشت گزرے کل کی یاد دلاتی ہے۔ آج ہمارے ہفتہ وار سلسلے میرا شہر میں BBC کی نامہ نگار سون نوئی ین آپ کو زندگی کے رنگوں سے بھرپور اسی شہر کی سیر کرا رہی ہیں۔ اس شہر میں ہر کسی کو کہیں جانے کی جلدی ہے۔ جدھر دیکھیے موٹر سائیکلوں کی بھگدڑ مچی ہے۔ بڑی بڑی مارکیٹوں والا یہ شہر عرصہ دراز تک اشتراکیت اور سرمایہ کاری کی تجربہ گاہ بنا رہا۔ شاید اسی لیے یہاں بینکوں کے سائے میں اشتراکی لیڈروں کے مجسمے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ میرا شہر ہے جسے فرانس کے سفارتکار، امریکہ کے فوجی اور انگلستان کے ادیب سائیگون کے نام سے پکارتے تھے۔ آج یہ ہو چی من سٹی کے نام سے ویتنامی عوام کی طاقت کا سرچشمہ بننے کی تمنا رکھتا ہے۔ میں اس وقت بن دین کی تھوک مارکیٹ میں ہوں۔ یہ ویتنام میں زرعی پیداوار کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ ہو چی من سٹی شہر اور اس کے گرد و نواح میں مچھلی کی 70% مانگ صرف اس ایک مارکیٹ سے پوری ہوتی ہے۔ یہاں ساری رات کاروبار ہوتا ہے اور مچھلی کے علاوہ بھی طرح طرح کی سمندری مخلوق فروخت کرنے کے لیے 30,000 افراد اس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں۔ صرف مچھلی کی مد میں 20 لاکھ امریکی ڈالر کا بزنس ہر روز ہوتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کرائیں تاکہ کاروباری لین دین آن لائن ہو سکے۔ صرف اس طریقے سے ہم ایک جدید اور مہذب مارکیٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ سڑکوں پر نگاہ دوڑائیے تو لاکھوں سکوٹر رواں دواں نظر آئیں گے، لیکن یہ آزادی یا انفرادیت کی علامت نہیں ہے بلکہ لوگوں کی مجبوری ہے۔ سرکاری بسیں فرسودہ ہو چکی ہیں اور کار خریدنے کی سخت ہر کسی میں نہیں ہے، چنانچہ مجبوری کا نام شکریہ، سکوٹر پہ ہی گزارا ہے۔ ویسے کچھ منچلے نوجوانوں نے مشغلے کے طور پر بھی سکوٹر رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان نوجوانوں سے ملتے ہیں جنہوں نے ویسپا سائیگون کے نام سے سکوٹر سواروں کا ایک کلب تشکیل دیا ہے، لیکن ان کا کام محض رنگ برنگے سکوٹر لے کر سڑکوں پر پھرنا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ سب اچھے پیشوں سے منسلک ہیں جو فلاحی اداروں کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور ملک بھر میں ہونے والی ریلیز میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی اکثریت آج کل سکوٹر کا استعمال محض شوقیہ طور پر نہیں بلکہ سفر کو تیز تر بنانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ بڑی گاڑیاں تو ٹریفک میں پھنس جاتی ہیں۔ پارک میں اتوار کی صبح، اور اس پارک کا تاریخی نام ہے 30 اپریل، کیونکہ 1975 میں اسی تاریخ کو سائیگون پر شمالی ویتنام کی فوج نے قبضہ کیا تھا۔ لیکن اب اس پارک پر شہر کے نوجوانوں کا قبضہ ہے۔ نوجوان موسیقار اور رقاص جن کی آنکھوں میں ایک حسین مستقبل کے خواب انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ قریب ہی واقع فن تعمیر کی درسگاہ سے تعلق رکھنے والے یہ طلباء ہر اتوار کو یہاں آ کر آس پاس کی عمارتوں کو تصویروں میں ڈھالتے ہیں۔ میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ مستقبل میں میرے شہر میں بہت سے اوور پاس بن جائیں گے۔ اوپر کی سطح پر ٹریفک چلے گی اور نیچے کی سڑکوں پر لوگ آزادانہ گھوم پھر سکیں گے۔ ہو چی من سٹی، جہاں ہر طرف دھڑکتی پھڑکتی زندگی کی رونقیں ہیں۔ میرا یہ شہر کبھی معیشت کی دنیا میں روشنی کا ایک ایسا مینار تھا جس نے تمام جنوب مشرقی ایشیا کے در و بام کو منور کر رکھا تھا، اور آج میں اس سوچ میں ہوں کہ اس مینار کی روشنی کب بحال ہوگی۔
प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आपको बताते चलें कि आज सरबीन का अहम मौजू था मिस्र में जारी मुजाहरे और सदर मुर्सी के हामियों के खिलाफ सिक्योरिटी दस्तों की कार्रवाई। ताज़ा झड़पों के नतीजे में कम अज़ कम 38 अफराद हलाक हो गए हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन ने जुमे की नमाज के बाद 2 रोज़ पहले की फ़ौजी कार्रवाई के खिलाफ यौम गज़ब मनाने की अपील की थी। बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एहतजाजी कैंपों को ख़त्म करने के लिए की गई कार्रवाई में हलाक होने वालों की तादाद अब 638 तक पहुंच गई है। आलमी बरादरी ने इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। आखिरी इत्तलात आने तक काहिरा में कई इमारतों में आग भड़क रही थी और कर्फ्यू नाफिज था। सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं। हाँ, BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं, और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो facebook.com/BBC उर्दू पर आएँ। अब सरबीन इख्तिताम को पहुँचा। आलिया नाज़ की और अंबर शम्सी को इजाज़त दीजिए।